السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے خواہش۔ علی کے 3 بھائی اور ایک بہن تھی۔ علی کے ایک بھائی کا نام انور تھا اور ایک کا نام جاوید اور بہن کا نام سریا تھا۔ انور کی شادی تو ہوئی لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جاوید کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ سریا کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ علی کی پہلی شادی ہوئی، اس میں سے اولاد نہیں ہوئی، پھر اس کی علیحدگی ہو گئی، پھر شادی کی، اس میں سے بھی اولاد نہیں تھی۔ پھر علی نے تیسری شادی کی، دوسری بیوی کو علیحدہ گھر میں رکھا اور تیسری کو علیحدہ گھر میں۔ اس میں سے اللہ نے ایک بیٹی عطا کی۔ علی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ علی کو بیٹے کی خواہش تھی، پھر اسے چوتھی شادی کی۔ اس بیوی میں سے اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کیں، وہ کافی بڑی ہو گئیں، تو پھر اللہ نے بیٹا عطا کر دیا۔ سارا خاندان خوش تھا۔ علی کی بہت بڑی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ علی خوش تھا، دیر سے صحیح اللہ نے اسے بیٹا عطا کر ہی دیا تھا، شکرانے ادا کر رہا تھا۔ علی نے بیٹی کی شادی کر دی، وہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ اس کے بھی 2 بچے تھے، پھر دوسری بچیوں کی بھی گاہے بگاہے شادی کر دی۔ علی کا بیٹا اب اسکول جانے لگا تھا۔ علی دل کا مریض تھا، وہ تقریباً 25-30 سال امریکہ میں رہ کے آیا تھا۔ وہ آٹو انجینئر تھا، گھر گاڑی سب کچھ تھا۔ علی کی سب سے بڑی بیٹی گھر کے قریب ہی رہتی تھی، داماد بہت اچھا تھا، وہ علی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ علی کو اب بیٹے کی فکر تھی، لیکن اللہ ہی جانتا ہے آنے والے وقت کے متعلق۔ پھر علی بیمار ہو گیا اور آنن فانن اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ علی کے بیٹے کا نام عماد تھا، وہ بھی 10 سال کا تھا۔ باپ کی اچانک موت نے اسے پریشان کر دیا تھا، وہ کافی گمسم رہتا تھا۔ یہ کیا ہو گیا، سب دلاسے دے رہے تھے، وہ سب کو تکے جا رہا تھا۔ وہ ماں کے پاس بیٹھا تھا اور اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ ماں کے آنسو صاف کرنے لگا اور بولا، آپ پریشان نہیں ہوں، اب میں گھر سنبھال لوں گا۔ کی ماں نے اسے گلے سے لگایا اور بولی، ہاں بیٹا، اللہ تمہیں زندگی دے، تندرستی عطا کرے، اب تو ہی میرا سہارا ہے۔ عماد جیسے بہت جلدی بڑا ہو گیا تھا، وہ خود کو بڑا سمجھ رہا تھا۔ پھر علی کی نماز جنازہ کے لیے گئے، عماد ساتھ تھا، پھر دفنانے کے لیے بھی عماد ساتھ ہی تھا۔ جب دفنا کے آئے تو عماد زاروں قطار رونے لگا۔ اسے لگا اس کا بہت قیمتی اثاثہ آج مٹی کے نیچے دفن ہو گیا تھا۔ وہ کافی دیر قبر پہ روتا رہا، پھر سب اسے واپس گھر لے آئے۔ اسے گھر ویران لگ رہا تھا۔ ماں نے پاس بلایا اور زبردستی کھانا کھلایا، اب روئے جا رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ پھر ماں نے اسے سلا دیا۔ وہ آدھی رات کو ڈر کے اٹھ گیا اور ابو ابو چلانے لگا۔ عماد پر بہت بڑا سانحہ گزرا تھا، کئی دن گزر گئے، اب بھی وہ باپ کو یاد کرتا تھا۔ اس کے ماموں امریکہ میں تھے، وہ کافی مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے سختی سے کہا کہ عماد کو تعلیم دلوائیں۔ وہ پڑھ رہا تھا، پھر اس کی تعلیم مکمل ہو گئی، وہ بہت خوبصورت نوجوان بن چکا تھا۔ پھر اس کے ماموں اسے امریکہ لے گئے، پھر وہ وہاں اچھی جاب پہ لگ گیا۔ علی کی خواہش تو پوری ہو گئی تھی، لیکن وہ عماد کی خوشیاں نہیں دیکھ پایا تھا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔